قرآن مجید ہمیشہ ساتھ رہے۔ دنیا کی کوئی کتاب قرآن مجید کا بدل نہیں ہو سکتی۔ زندگی کی اصل رہنمائی کتاب قرآن مجید ہے، اسی لیے زندگی کے سفر میں قرآن مجید ہمیشہ ساتھ رہے۔ والد ماجد مولانا محمد عنایت اللہ سبحانی طلباء کو بڑی دردمندی سے نصیحت کیا کرتے تھے، میرے عزیزو، تم قرآن پاک سے زیادہ انسیت پیدا کرو، کتاب الہی سے قلبی لگاؤ پیدا کرو، اسی کو ذریعہ راحت، نسخہ سعادت اور سرمایہ سکون سمجھو، اسی کو ترقی کا راز اور کامیابی کی کلید سمجھو، اسی کی آیتوں میں اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرو، اپنے شب و روز کے بہترین لمحات اس پر غور و تدبر میں صرف کرو، اس لیے نہیں کہ تم علوم و معارف کے قارون بن جاؤ، بلکہ اس لیے کہ تم قرآن پاک کی چلتی پھرتی تصویر بن جاؤ۔ قرآن پاک تمہارے رب کی کتاب ہے، اسے سینے سے لگاؤ، خدا بھی تمہیں سینے سے لگائے گا۔ کتاب الہی کو تم سر پر رکھو، خدا تعالیٰ بھی تمہیں سربلند کرے گا۔ تم اسے عقیدت و محبت سے اور عظمت و احترام کی نگاہ سے دیکھو، خدا تعالیٰ بھی تمہیں محبوبیت کی قبا پہنا دے گا اور تمہارے لیے دلوں میں احترام پیدا کر دے گا۔ یاد رکھو، کتاب الہی کے ساتھ تمہارا جو معاملہ ہوگا وہی معاملہ تمہارے ساتھ تمہارے خدا کا ہوگا۔ یاد رکھو، دین کی راہ کی ہر جد و جہد قرآن پاک سے خصوصی لگاؤ چاہتی ہے۔ تمہارے شب و روز کے اوقات میں قرآن پاک کا جتنا حصہ ہوگا، تمہاری عمروں میں، تمہاری سرگرمیوں میں اور تمہاری دینی کوششوں میں اتنی ہی برکت ہوگی۔ تمہیں صحیح معنوں میں زندگی کا سرور و کیف حاصل ہوگا۔ تمہاری زندگی نفس مطمئنہ کی تصویر بن جائے گی۔ پھر تو کتنے ہی زلزلے آئیں اور کتنی ہی آندھیاں اٹھیں، تمہارے سکون میں ذرا بھی خلل واقع نہیں ہوگا۔ کوئی بھی چیز تمہارے اطمینان کو مقدر نہ کر سکے گی۔ تحقیق اور دریافت کا ذوق پیدا کریں۔ دیکھا جاتا ہے کہ مدارس کے طلباء اور فضلاء کتابیں تو پڑھتے ہیں لیکن تحقیق نہیں کرتے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے مطالعے کے دوران کوئی بات کھٹک جائے اور وہ اس کی تحقیق میں کتب خانے کا رخ کریں۔ ایسا بھی بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی معرکۃ الآراء کتاب منظر عام پر آئے، علمی حلقوں میں موضوع بحث بنے اور طلباء و فضلاء اس کے دعووں اور دلیلوں کی چھان بین شروع کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں تحقیق و جستجو کا ذوق پیدا کرنے پر توجہ کم ہوتی ہے۔ کسی مشکل کتاب کو حل کر لینے اور کسی مفید کتاب کے مشمولات کو یاد کر لینے پر توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ ہم یہ بات نہ بھولیں کہ نئے زمانے میں بحث و تحقیق کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اسلام کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے اندر تحقیق کا ذوق پیدا کرنا ہوگا۔ سوالوں کے جواب خود تلاش کریں، جو بات کھٹکے اسے اپنی تحقیق کا موضوع بنا لیں۔ اگر کسی نئے خیال یا نتیجہ تک خود اپنی محنت اور غور و فکر سے پہنچیں تو اسے اہتمام کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کریں۔ پروفیسر نجات اللہ صدیقی نے اس طرف خاص طور سے توجہ دلائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پرانے زمانے کی تدریس میں یادداشت اور حفظ پر زور دیا جاتا تھا، جو اب اتنا ضروری نہیں رہا، اس لیے کہ معلومات کتابوں اور کمپیوٹر کی الواح میں اس طرح محفوظ رہتی ہیں کہ وقت ضرورت ان کو فوراً سامنے لایا جا سکتا ہے۔ سبق یاد کرنے پر زیادہ اصرار سے طالب علم کی تخلیقی صلاحیتوں اور اپج پر برا اثر پڑ سکتا ہے، جو نئے حالات سے عہدہ بر ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اس بدلتی ہوئی دنیا میں استاذ کا کام صرف یہ نہیں کہ معلوم کو طالب علم تک منتقل کر دے، اس سے زیادہ اہم معاملہ غیر معلوم لیکن قابل علم امور کا ہے، جو ہر وقت سامنے آتے رہتے ہیں۔ استاذ کا اہم ترین کام طالب علم میں نئی دریافت کا رجحان پیدا کرنا اور اس سلسلے میں اس کی کوششوں کی قدردانی اور ہمت افزائی کرنا ہے۔ طلبہ کے اندر نئی دریافت کا رجحان پیدا کرنا واقعی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا خیال ہے کہ حفظ اور یادداشت کی اہمیت آج بھی بہت ہے۔ یادداشتوں کا اگر بڑا خزانہ پہلے سے موجود ہو تو اس سے نئی بحث و تحقیق کے عمل میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے،
تاہم ساتھ میں دریافت اور نئی چیز کی تلاش کا مزاج اور اس کی استعداد بھی ضروری ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ اہل بصیرت اساتذہ مشکل سے میسر آتے ہیں، یہ بھی طالب علم کو خود طے کرنا ہوگا کہ وہ خاص اہتمام کے ساتھ کیا یاد کرے۔ بہرحال جو کچھ یاد کرے وہ سمجھ کر یاد کرے، اصولی طور سے وہی چیز یاد کی جائیں جن کی افادیت کے بارے میں دل کو پورا اطمینان ہو۔ دریافت کا مزاج بنانے کے لیے بھی طالب علم کو خود پیش قدمی کرنی ہوگی، کیونکہ عام طور سے ایسے مزاج کی مدرسوں میں ہمت افزائی نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے یہ طریقہ مفید ہو سکتا ہے کہ نئے دینی موضوعات پر جو معرکۃ الآراء کتابیں اور مقالات لکھے گئے ہیں ان کا بغور مطالعہ کیا جائے اور اپنے ساتھیوں کے درمیان ان کو موضوع بحث بنایا جائے۔ اس سلسلے کا ایک اور مشورہ یہ ہے کہ کسی موضوع پر اگر کوئی سوال آپ کے سامنے آتا ہے تو اپنے استاذ سے یا کسی اور صاحب علم سے پوچھنے سے پہلے اس سے متعلق ایک یا ایک سے زائد کتابوں کا مطالعہ کر کے خود جواب تلاش کریں۔ اس کے بعد اس مطالعہ سے پیدا ہونے والے جن سوالوں کا جواب آپ کو مزید مطالعے سے حاصل نہ ہو سکے وہ اپنے اساتذہ اور اہل علم کے سامنے رکھیں۔ اس طرح آپ اپنے تحقیقی ذوق کو جلا بخش سکتے ہیں۔ ہر سوال کا جواب دوسروں سے پوچھنا اور خود کتابوں سے دریافت نہ کرنا ناپسندیدہ قسم کی پست ہمتی ہے۔ اس سے دریافت اور تحقیق کا ذوق پروان نہیں چڑھ سکتا ہے۔ البتہ جب اپنے سوالوں کے جواب خود اپنے مطالعہ سے تلاش کرنے تو کسی اشکال کو دور کرنے یا اپنے نتیجہ مطالعہ کی تصدیق و تصحیح کے لیے اساتذہ سے گفتگو کرنا بہت مفید ہو سکتا ہے۔ مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر کسی مسئلہ میں استاذ کی تقریر ذہن میں نہ بیٹھے تو کچھ دیر استفادہ کے لہجے میں خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی تقریر کرے، اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آوے تو خاموش ہو جائے اور دل میں یہ رکھ لے کہ اس کی تحقیق کروں گا۔ بعد کو کتابوں سے علماء سے تحقیق کرے اور اگر اپنی رائے صحیح ہو اور استاذ حق پسند ہو تو اس کتاب اور بڑے عالم کی تحقیق کو ان کے سامنے پیش کر دے۔ اگر استاذ کی تقریر صحیح ہو تو معذرت کرے کہ آپ صحیح فرماتے تھے، میں غلطی پر تھا۔ ایک طالب علم کے اندر تلاش و جستجو کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا چاہیے۔ اگر اسے کسی مسئلے کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ اسے نہیں جانتا ہے تو وہ اس کی تحقیق میں ذرا دیر نہیں کرے بلکہ تلاش کی دھن میں فوراً اپنے اوپر سوار کر لے اور جس چیز کی تلاش سے وہ مل جائے تو اسے اپنی فتح تصور کرے۔ سچ یہ ہے کہ مدرسے کی زندگی فتوحات کی زندگی ہونی چاہیے، ہر روز جستجو کی نئی مہم اور ہر مہم کا اختتام ایک شاندار فتح پر۔ شعر صفت طالب علم بنے۔ علامہ محمد بن عرفہ رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم تھے۔ فقہی اصطلاحات پر ان کی کتاب الحدود ایک اساسی کتاب مانی جاتی ہے۔ تیونس کی جامع الزیتونیہ میں برسوں مسند تدریس پر رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات بھر مطالعہ میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا، آپ رات میں سوتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے نیند کیسے آئے؟ صبح حلقہ درس میں مجھے 2 شعروں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ایک طالب علم کا نام ابی ہے اور وہ فہم و ذکا کے لحاظ سے شعر ہے، دوسرا طالب علم برزلی ہے، وہ حفظ و یادداشت کے مقابلے میں شعر ہے۔ حلقہ درس میں ان 2 طلباء کے ہوتے ہوئے مجھے اپنی تیاری کرنی پڑتی ہے کہ سونے کا وقت نہیں ملتا۔ علامہ ابن عرفہ نے اپنے دونوں شاگردوں کو شعر بتا کر بہت معنی خیز پیغام دیا ہے۔ اس سے خود علامہ کی عظمت اور اعلیٰ ظرفی کا پتہ چلتا ہے، ورنہ کم ہمت اور تنگ ظرف اساتذہ کو تو ایسے محنتی اور جرأت مند طلبہ بالکل نہیں بھاتے۔ یہ شعر صفت طلبہ درس کی پہلے سے اچھی طرح تیاری کر کے کلاس میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان کا سامنا کرنے کے لیے خود استاذ کو بہت محنت اور تیاری کرنی ہوتی ہے۔ یہ محض سر جھکا کر اور گونگے بن کر استاذ کی باتوں کے نوٹس نہیں کرتے ہیں، بلکہ استاد کے ساتھ اپنے بھرپور مطالعہ اور تیاری کی بنیاد پر جرأت کے ساتھ علمی مذاکرہ کرتے ہیں۔ یہ شعر صفت طلبہ کسی بھی تعلیمی ادارے کا بہت قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کو پڑھاتے ہوئے ایک محنتی اور سنجیدہ استاذ کو غیر معمولی لطف ملتا ہے۔ دینی تعلیم کے اداروں کو کم ہمت اور بے حوصلہ بھیڑوں کے ریوڑ زیب نہیں دیتے،
انہیں تو شیروں کی آماجگاہ ہونی چاہیے۔ دنیا علم کے ایسے جری اور بہادر شیر جو علم کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں اور جو علم کی آبرو کے سچے محافظ بننے کا عزم رکھتے ہوں۔ علمی مذاکرے کا ماحول بنائیں۔ یوں تو وقت ضائع کرنے کی عام صورتیں بھی بہت ہیں، جیسے زیادہ سونا، تاش اور لوڈو جیسے بے مصرف کھیلوں میں زیادہ وقت گزارنا، دوستوں کے ساتھ لمبی گپ شپ کرنا یا یوں ہی تفکرات میں گم رہنا۔ تاہم مدرسے کی زندگی میں وقت ضائع کرنے کی ایک صورت غیر علمی بحث و مباحثہ کی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر بھرپور معلومات حاصل کیے بغیر طلباء ساتھی آپس میں مباحثہ کرتے ہیں اور گھنٹوں انتہائی فضول اور بے بنیاد باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ مزاج میں سطحیت آتی ہے اور بے دلیل بحث کرنے بلکہ کٹ حجتی کرنے کا غیر صحت مند مزاج بنتا ہے۔ اس فضول عمل کے بجائے اگر علمی مذاکرہ کیا جائے تو یہ وقت کا بہترین استعمال ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب بھی کوئی موضوع مذاکرے کے لیے سامنے آئے تو بحث میں شریک تمام ساتھی مل کر یہ طے کریں کہ چند روز اس موضوع پر سبھی ساتھی بھرپور مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد بحث شروع کریں گے اور جیسے ہی بحث کسی ایسے موڑ پر پہنچے گی جہاں مزید مطالعہ کی ضرورت ہو تو بحث کو روک کر دوبارہ مطالعہ شروع کر دیں گے۔ اس بات کا سختی سے التزام کریں کہ کوئی دوران گفتگو بے سر پیر کی نہیں ہانکے اور نہ کوئی غلط بیانی اور کذب و تدلیس سے کام لے۔ دوران مباحثہ نہ تو آواز زیادہ بلند ہو اور نہ انداز میں غیر سنجیدگی آئے۔ بحث و مذاکرہ کا یہ انداز آپ کی شخصیت میں غیر معمولی نکھار پیدا کرے گا، آپ کے مزاج میں علمی بلندی آئے گی اور گفتگو میں عالمانہ وقار پیدا ہوگا۔ علمی بحث و مذاکرے سے علمی صلاحیت میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ مذاکرے کلاس روم کی روایتی تعلیم سے زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ علمی گفتگو کے لیے سب سے مناسب جگہ دینی تعلیم کے ادارے ہی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے علمی گفتگو اور بحث و مذاکرے کے لیے مناسب جگہ چائے خانے اور کافی ہاؤس تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ دینی مدارس کے طلباء کو چاہیے کہ طالب علمی کے زمانے سے ہی دنیا میں جاری علمی، فکری اور نظریاتی گفتگوؤں سے باخبر رہیں اور ان میں سے حصہ لینے کی عادت ڈالیں۔ دنیا میں ہونے والے اہم ترین گفتگوؤں کی گونج طلبہ مدارس کے کانوں تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ علمی اور فکری میدانوں میں شائع ہونے والی معرکۃ الآراء کتابوں اور مقالات و مضامین کا تجزیہ دینی مدارس کے طلباء کے ذریعے ضرور ہونا چاہیے۔ یہ تو قابل تعریف بات نہیں کہ کالج کے بعض طلباء دور جدید کے ان بہت سارے مفکرین اور ان کے افکار و نظریات سے واقف ہوتے ہیں، ان پر کھل کر گفتگو کرتے ہیں جن کے نام بھی ہمارے بہت سارے فارغین مدارس نے نہیں سنے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے طلباء مصروف بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اس کا ماحول نہیں ہوتا اور ان کا بہت زیادہ وقت یوں ہی غیر علمی کاموں اور غیر علمی باتوں میں ضائع ہو جاتا ہے اور وہ ان بے حد مفید علمی اور فکری سرگرمیوں پر توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ یقیناً ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے اور ماحول بنانے کی اولین ذمہ داری اساتذہ پر عائد ہوتی ہے۔ تاہم اس معاملے میں بھی ماحول کا شکوہ کرنے اور اساتذہ اور مربیوں کا انتظار کرنے کے بجائے طلباء کو خود آگے بڑھ کر اپنے درمیان علمی مذاکروں کا ماحول بنانا چاہیے۔ کچھ طلباء ابتدا کر دیں گے تو دھیرے دھیرے پورے مدرسے کا ماحول بن جائے گا اور پھر ضرور اساتذہ کرام کا تعاون بھی حاصل ہو جائے گا۔ دینی معلومات بڑھاتے رہیں۔ کسی بھی دینی مدرسے کے سند یافتہ فاضل سے عام لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ ہر دینی مسئلے کا جواب اس کے پاس ہوگا، کم از کم روز پیش آنے والے مسائل کا حل تو ضرور اس کے پاس ہوگا۔ ان کی یہ توقع بیجا نہیں ہے، کیونکہ 10 سال طب کی تعلیم حاصل کرنے والا ڈاکٹر اگر روز مرہ کی بیماریوں کی تشخیص اور علاج کرتا ہے تو 10-15 سال دینی تعلیم حاصل کرنے والے عالم کو عبادات کی انجام دہی سے متعلق سوالوں کا جواب اور روز مرہ کے اجتماعی اور سماجی مسائل کا حل تو ضرور پیش کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قدر دینی معلومات اپنے پاس رکھیں کہ عام لوگوں کی توقعات پوری کر سکیں۔ ممکن ہے بعض سوالوں کا ہم فوری جواب نہ دے سکیں، لیکن ایسی صورت میں ہم پہلی فرصت میں تلاش و جستجو کر کے ان کو جلد از جلد جواب دینے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ نہ جاننے کی صورت میں بے تحقیق باتیں اڑانے کے مقابلے میں لا ادری کہنا یقیناً خوبی کی بات ہے،
لیکن مستقل لا ادری کہتے رہنا تو عیب کی بات ہے۔ ایک طالب علم کی کوشش ہونی چاہیے کہ لا ادری کم سے کم کہنا پڑے اور ادری میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے۔ سوالوں کے جواب اور مسائل کے حل کے علاوہ بھی عام دینی موضوعات پر قرآن مجید کی آیتیں، صحیح احادیث، بزرگان دین کے حکیمانہ اقوال اور اسلامی تاریخ کے واقعات کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہمارے پاس ضرور رہے، جس سے ہماری تذکیروں، تقریروں اور گفتگوؤں میں تاثیر اور وزن پیدا ہو سکے، اور بہت اچھا ہو اگر اس ذخیرے میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے۔ عام معلومات بھی جمع کرتے رہیں۔ جدید نظام تعلیم میں عام معلومات یعنی جنرل نالج کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ البتہ عام معلومات کے نام پر لوگوں کی توجہات مختلف رہی ہیں۔ بعض لوگ شہرت یافتہ لوگوں کے بارے میں جاننے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جیسے فلمی ستاروں، کھلاڑیوں، سیاستدانوں وغیرہ کے نام اور احوال و کوائف۔ لیکن مناسب بات یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کے لیے جو مفید معلومات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ حفظان صحت کے اصولوں کے بارے میں معلومات، سرکاری قوانین اور ضابطوں کے متعلق معلومات، ملک کے جغرافیہ اور تاریخ سے جڑی ہوئی معلومات، ملک کے نظام حکومت کی جانکاری، ریلوے، بس اور جہاز کے سفر، نیز پاسپورٹ اور مختلف طرح کے لائسنس کے حصول سے متعلق ضروری معلومات، حکومت کی طرف سے رفاہ عام کے لیے جاری اسکیموں سے متعلق معلومات، ملک کے ہر شہری کو حاصل حقوق اور اس پر عائد واجبات کی تفصیلات، اور وہ بہت ساری معلومات اور سرکاری اصطلاحات جن کی ضرورت عام لوگوں کو ہوا کرتی ہے۔ جب ہم لوگوں کو پیش آنے والے مسائل اور ضرورتوں میں دلچسپی لیں گے تو ہمیں خود ان کا اندازہ بھی ہوگا اور انہیں جاننے کا شوق بھی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ معلومات معتبر ذرائع سے حاصل کی جائیں اور انہیں تازہ اور اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہا جائے، کیونکہ بہت سارے امور میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اسی لیے معلومات کو تازہ کرتے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ دماغی ورزش کا اہتمام کریں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ مدارس کے لیے ذہنی ورزش کی اہمیت پر بہت اچھی اور قیمتی گفتگو کی ہے۔ ان کا مشورہ ہے کہ دینی مدارس کے نصاب میں ایسے مضامین اور ایسی کتابیں ہونی چاہیے جن سے ذہنی ریاضت کا فائدہ حاصل ہو۔ وہ لکھتے ہیں، ان کتابوں پر محنت کرتے ہوئے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس محنت کا کوئی فائدہ بھی ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے شخصیت کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسلام کے خالص علوم یعنی قرآن و حدیث و فقہ کی تعلیم میں اگر اس کی ضرورت ہے کہ پڑھنے والوں کی نظر میں گہرائی پیدا کی جائے، دماغی صلاحیتوں کو کافی طور پر ابھار کر ان علوم کے مطالعے کا موقع طلبہ کے لیے فراہم کیا جائے، تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ دماغوں کو ان ورزشی علوم کے اکھاڑوں میں کچھ دن خوب اچھی طرح کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ یہ سوال کہ ان علوم کی تعلیم سے طلبہ کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، یہ اسی قسم کا سوال ہے کہ اکھاڑے کی کشتیوں اور مشقی کرتبوں کی قیمت خود اکھاڑے میں تلاش کی جائے۔ چاند ماری میں ہزار روپیہ کے گولہ بارود کے ذخیرے میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ پوچھنے والا کہ ان گولیوں اور دوسری چیزوں کو کیوں برباد کیا گیا، اگر دیوانہ ہے تو پھر جن ورزشوں سے دماغی صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے، تحقیق و تدقیق، تنقید و تنقیح کی قوتوں کی بیداری کا کام جن ذہنی مشقوں سے لیا جاتا ہے، ان کے متعلق بھی یہ پوچھنا کہ ورزش کرنے والوں کو ان ورزش گاہوں سے کیا ملتا ہے، خود ہی سوچئے کہ یہ کتنا بے معنی مطالبہ ہے۔ چاند ماری میں بلا شبہ بندوقوں سے جو گولیاں چھوڑی جاتی ہیں وہ کسی مصنوعی دیوار یا فردی نشانے میں گم ہو جاتی ہے، لیکن انہی گمشدہ گولیوں سے نشانہ بازی کی جو صحیح مشق ہمارے اندر واپس آتی ہے، کیا اس کی قیمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ بجن سے ہی یہی حال ان علوم کا ہے جن کے مسائل خواہ بذات خود جتنے بھی مشکوک، بے معنی، مبہم اور لایعنی ہوں، لیکن ان مسائل کی بحث و تحقیق سے غور و فکر کا جو ملکہ پڑھنے والوں میں پیدا ہوتا ہے، یقین کیجئے کہ صرف معلومات دینے والی کتاب کے پڑھانے سے یہ بات کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، خواہ وہ معلومات جتنی بھی قیمتی اور یقینی ہوں۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ ان معلومات کی صحیح قیمت اور ان کی یقین آفرینیوں کا صحیح اندازہ ان لوگوں کو شاید ہو بھی نہیں سکتا جنہوں نے کسی ذہنی تربیت سے پہلے ان کا مطالعہ شروع کر دیا ہو۔
آج کل مشکل کتابوں کی تسہیل کا رواج عام ہو گیا ہے، لیکن یہ رواج طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کے ارتقاء کے لیے مفید نہیں ہے، کیونکہ تسہیل کا مقصد مشکل کتابوں کے مقصد سے راست ٹکراتا ہے۔ اگر نصاب میں ایسی کتابیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ذہن پر بہت زور لگانا پڑتا ہو، تو یہ سوچ کر کہ اس سے ذہنی قوتوں کو جلا ملے گی، خوب ذہنی محنت کرنی چاہیے، ورنہ ذہنی ریاضت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ جن کتابوں کا مقصد معلومات فراہم کرنا ہو، ان کو سمجھنے کے لیے ترجمہ، شرح اور تسہیل سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن جن کتابوں کو اس لیے نصاب میں شامل کیا گیا ہو کہ ان کے ذریعے ذہنی ورزش ہو، انہیں سمجھنے کے لیے ہمیشہ دماغ پر زور ڈالنا چاہیے، چاہے جتنی محنت لگے، لیکن کبھی تسہیل کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ ذہنی ریاضت کا ذکر آ گیا تو اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جدید دور میں ذہنی ریاضت کے لیے سوال و جواب پر مشتمل خصوصی کتابیں شائع ہوتی ہیں، اور ملک کے مختلف مقابلہ جاتی امتحانوں میں شرکت کرنے والے ان سے ان امتحانوں کی تیاری میں مدد لیتے ہیں۔ ان کو ذہنی ورزش یا ریزننگ کی کتابیں کہتے ہیں۔ ان کتابوں میں جدید زمانے کی ضروریات کے تناظر میں ذہنی زور آزمائی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ ہم ان کتابوں سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عبارتیں خود حل کرنے کی مشق کریں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا بہترین طریقہ اہل علم نے یہ تجویز کیا ہے کہ طالب علم پہلے تفسیر نہ دیکھے، بلکہ الفاظ کے معنی لغت میں خود تلاش کرے، اس کے بعد آیت پر غور کرے، سیاق کلام کو دیکھے اور خود آیت کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ آخر میں تفاسیر کھول کر دیکھے کہ صحیح مفہوم تک رسائی ہو سکی یا نہیں ہو سکی۔ شروع میں طالب علم سے غلطیاں سرزد ہوں گی، بالآخر اس کی مشق ہو جائے گی اور فہم قرآن کا ملکہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ بات تمام عبارتوں کے سلسلے میں کہی جا سکتی ہے۔ لوگوں سے پوچھنے اور شرحوں میں ڈھونڈنے کے بجائے طالب علم خود سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ ابتدا میں زیادہ وقت لگے گا، لغات کی ورق گردانی میں محنت کرنی ہوگی، مگر پھر عبارت فہمی کی رفتار تیز ہو جائے گی اور علمی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ عربی کی عبارتیں سمجھنے کے لیے عربی لغت اور انگریزی کی عبارتیں سمجھنے کے لیے انگریزی لغت کو ترجیح اول حاصل رہنا چاہیے۔ عربی اور انگریزی الفاظ کے لیے اردو لغت دیکھنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ فنی مہارتیں بھی سیکھیں۔ کتابیں پڑھنا ایک طالب علم کے لیے بہترین مصروفیت ہے۔ پڑھنا لکھنا اگر کسی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے تو کیا کہنے۔ ایسے ہی لوگ علوم کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تاہم موقع نکال کر اور زندگی کے سفر کو خوبی کے ساتھ طے کرنے کے لیے کچھ فنون اور مہارتیں سیکھنا بھی فائدے سے خالی نہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کا ذریعہ معاش بنے، لیکن انہیں سیکھ کر آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مفید بن سکتے ہیں۔ مہارتیں بہت سی ہو سکتی ہیں۔ اپنی دلچسپی کے لحاظ سے آدمی کچھ تو سیکھ ہی لے، جیسے کاپی ایڈیٹنگ، ویب ڈیزائننگ، اسکرین پرنٹنگ، ترجمہ اور ترجمانی، الیکٹرک سامانوں کی مرمت، موبائل اور کمپیوٹر کی اصلاح و مرمت، گھڑی سازی اور چشمہ سازی، موٹر سائیکل اور کار ڈرائیونگ، تیراکی اور نشانہ بازی، فوری طبی امداد۔ کچھ مہارتوں کا پہلے زیادہ چلن تھا، جیسے جلد سازی کا فن، کتابت اور خوش نویسی وغیرہ، مگر یہ نیا دور کچھ نئی مہارتیں لے کر آیا ہے۔ اس دور میں اب نئی مہارتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور کمپیوٹر جاننا ان کے لیے پہلی شرط ہے۔ کمپیوٹر سیکھنا لازمی کر لیں۔ ایک طالب علم کے لیے کمپیوٹر سیکھنے کی اہمیت کئی پہلوؤں سے ہے۔ بحث و تحقیق کے لیے کمپیوٹر کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل اہل علم کے درمیان کمپیوٹر کی لائبریریوں کا چلن ہے۔ مثال کے طور پر عربی کتابوں کی ایک زبردست لائبریری المکتبہ الشاملہ کے نام سے تیار ہوئی ہے، جس میں ہزاروں کتابیں ہیں اور ان میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ عربی زبان میں ہر فن کی بے شمار ضخیم کتابیں اس میں سما گئی ہیں۔ فراغت کے بعد اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں قریب میں کوئی بڑا کتب خانہ نہیں ہو، تو بھی آپ کی ساری علمی و تحقیقی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ وہ بہت ساری کتابیں جو کمپیوٹر کی لائبریری میں موجود نہ ہوں، وہ انٹرنیٹ پر تلاش کی جا سکتی ہیں۔ غرض کمپیوٹر ایک ایسی کتاب ہے جس میں بے شمار کتب خانے سما سکتے ہیں۔
कंप्यूटर ही नए ज़माने का कलम और कापी भी है। अब किताबत और खुशनवीसी के फ़न की अहमियत इसलिए कम हो गई कि एक से एक खूबसूरत ख़त कंप्यूटर में मौजूद हैं। जिस खत में चाहें लिखने का शौक़ फरमाएं। अब ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है या ख़राब है। अब तो बहुत सारे मुसन्निफ़ीन बराह रास्त कंप्यूटर पर ही अपनी किताबें तसनीफ़ करते हैं। जिसको कंप्यूटर पर लिखने की आदत हो जाती है वो कागज़ कलम का इस्तेमाल कम ही करता है। कंप्यूटर पर लिखते हुए ये सहूलियत होती है कि आप जितनी बार चाहें बड़ी आसानी के साथ अपने मजमून में हज़्फ़ व इजाफ़ा और तस्हीह व तरमीम कर सकते हैं। यहाँ ये बता देना ज़रूरी होगा कि कंप्यूटर एक गैर महफूज मकाम है। यहाँ पर जो चीज़ें लिखकर या नकल करके जमा की जाती हैं वो किसी भी टेक्निकल ख़राबी की वजह से ज़ाय हो सकती हैं, इसलिए उनको कुछ दूसरी जगहों पर महफूज कर लेना ज़रूरी होता है। इस याद दहानी की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमारे बाज़ अहबाब ने बड़ी कीमती चीज़ें कंप्यूटर पर लिखीं, लेकिन कंप्यूटर की ख़राबी के बाद सब ज़ाय हो गई और सारी मेहनत हवा में उड़ गई। याद रहे, अब हर अच्छी मुलाजमत के लिए खा वो किसी भी मैदान में हो, कंप्यूटर से अच्छी वाकफियत ज़रूरी करार दी जाती है और बसा औकात तमाम इम्तियाजी सलाहियतों के बावजूद महज कंप्यूटर से अदम वाकफियत कबूलियत की राह में रुकावट बन जाती है। कंप्यूटर पर टाइपिंग की अच्छी मश्क करके और कंप्यूटर से मुताल्लिक कुछ कोर्स करके आप रोज़गार के सिलसिले में भी कुछ नए रास्ते तलाश कर सकते हैं। तालीमी सिलसिला को जारी रखने का अज़्म करें। ये अज़्म करें कि तालीमी सिलसिले को मुमकिन हद तक जारी रखेंगे। उसकी दो आम शक्लें हैं, एक फ़रागत के बाद दीनी तालीम में तखस्सुस के कोर्सेस और दूसरी शक्ल किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले की है। बहर सूरत तालीमी सिलसिला जब तक संजीदगी और ज़ौक़ व शौक़ के साथ जारी रहे बेहतर है। सिर्फ वक्त गुजारी किसी भी तालीमी सिलसिले के लिए वजह जवाज़ नहीं बन सकती। अगर मदरसे का इल्हाक़ किसी यूनिवर्सिटी से ना हो तो मदरसा की तालीम के दौरान ऐसे प्राइवेट इम्तहानात में शिरकत और डिग्रियों के हुसूल में कोई हर्ज नहीं है जिनकी बुनियाद पर मदरसे से फ़रागत के बाद यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिल सके। अगर किसी यूनिवर्सिटी में तालीम जारी रखनी है तो अंग्रेज़ी ज़बान पर इसलिए भी तवज्जो दें कि यूनिवर्सिटी में अच्छी कारकर्दगी के लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी है। लेकिन ये बात हमेशा जहन में रहे कि आपको मदरसे में जिस तालीम को हासिल करने का मौका मिला है उसमें कोई कोताही ना हो। मदरसा में रहकर सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान सीखने पर तवज्जो देना और अरबी ज़बान जो वहाँ सिखाई जा रही है उससे गफलत बरतना दानिशमंदी नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि आदमी किसी स्कूल में पढ़े। मदरसे में पढ़कर तो माहिर जदीद और फाजिल कदीम बनने का ज़री मौका मिला है जो किसी और जगह नहीं मिल सकता था। इस मौका की भरपूर कदर करनी ज़रूरी है। दीनी उलूम में तखस्सुस मुफीद है। इधर कुछ अरसे से दीनी उलूम में तखस्सुस का रुझान बढ़ा है और उसका इंतज़ाम भी हुआ है। गो के मदरसे की 10-15 साल की तालीम के बाद मज़ीद दीनी तालीम की ज़रूरत पर सवालिया निशान लगता है, लेकिन हकीकी सूरत हाल को देखते हुए अहले फ़िक्र व बसीरत ये महसूस करते हैं कि दीनी तालीम का ज़ौक़ रखने वाले तलबा को आलमियत और फजीलत के बाद मज़ीद तखस्सुस का भी मौका मिले कि जो कमियां रह गई हैं वो दूर हो जाएं, इल्मी गहराई और पुख्तगी में इजाफ़ा हो और वो बहस व तहक़ीक़ की खुसूसी तरबियत ले सकें। तहस्सुस के बाद प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें किसी एक फ़न में इख्तिसास का अहतमाम होता है, जैसे इफ्ता और क़ज़ा के कोर्स हैं या अंग्रेज़ी ज़बान सिखाने के प्रोग्राम हैं। तखस्सुस के बाद प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें इल्मी गहराई व गिराई और बहस व तहक़ीक़ पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आम तौर से तखस्सुस के कोर्स की एक खूबी ये भी होती है कि उसकी बदौलत किसी बड़ी इल्मी शख्सियत की सोहबत और सरपरस्ती ज़्यादा वक्त के लिए हासिल हो जाती है, क्योंकि आम तौर से तखस्सुस के कोर्स बड़ी इल्मी शख्सियात की ज़ेर साए अंजाम पाती हैं। कस्बे मुआश के लिए मनसूबाबंदी। इस्लामी मुआशियात के माहिर प्रोफेसर नजातुल्लाह सिद्दीकी फरमाते हैं, तालीमी निज़ाम में कस्बे मुआश की सलाहियत पैदा करने की रियायत इसलिए ज़रूरी है ताकि इस निज़ाम से फ़ारिग होने वाला अपने को मोहताज और किसी के सहारे की ज़रूरतमंद न महसूस करे। 20 साल से ऊपर का एक नौजवान इज़्ज़त नफ्स से इसी सूरत में आरास्ता हो सकता है जब उसके अंदर ये खुद इत्मीनादी मौजूद हो कि वो अपनी रोज़ी खुद कमा सकता है।
کسی تعلیمی نظام کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ 16 سال تک سکھانے پڑھانے کے باوجود 20 سال کے ایک نوجوان کو سند فراغت دیتے وقت اسے اس حال میں چھوڑے کہ وہ نان شبینہ کے لیے کسی خیراتی ادارے کا محتاج ہو۔ موجودہ سماج میں اپنی روزی وہی کما سکتا ہے جو دوسروں کی کوئی ایسی خدمت کر سکے جس کی ان کو طلب ہو، یا ان کو کوئی ایسا سامان فراہم کر سکے جس کی ان کو ضرورت ہو۔ جو کسی کو کچھ دے سکتا ہے وہی اس سے اپنے دیے کا معاوضہ طلب کر سکتا ہے۔ ایسا ہی آدمی خود اعتمادی اور عزت نفس کے ساتھ سماج میں سر اونچا کر کے چل سکتا ہے۔ عزت نفس اور خود اعتمادی سے محروم افراد نہ معلم اخلاق بن سکتے ہیں اور نہ روزمرہ کی زندگی میں رہنمائی ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ اس بیان میں اگر آپ لہجے کی تھوڑی سی کڑواہٹ محسوس کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس میں نہا دردمندی اور خیر خواہی کا جذبہ بھی آپ کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ان حقائق کی طرف مدارس کی انتظامیہ توجہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کا شکوہ نہ کرتے ہوئے طالب علم کے لیے خود اس پہلو پر توجہ دینا اور شعور کی عمر سے ہی اس کے لیے ضروری اسباب اور استعداد کو حاصل کرتے رہنا مناسب ہوگا۔ کم از کم یہ طے کر لینا تو ضروری ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرے گا، اور نہ ایسا روزگار قبول کرے گا جو اس کے ضمیر کو کچل دے اور اس کی آواز کو دبا دے۔ روزگار کے سلسلے میں آپ کا ارادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، درس و تدریس کو مشغلہ بنانا ہو یا تجارت میں قدم رکھنا ہو، ترجمہ و ترجمانی کا کام کرنا ہو یا بیرونی ملک ملازمت کرنا ہو، طب اور صحافت جیسے کسی میدان میں جوہر دکھانا ہو یا تحقیق و تصنیف سے متعلق تخصص کا کوئی میدان اختیار کرنا ہو۔ یقیناً اس سلسلے میں ابھی سے سوچنا اور بھرپور تیاری کرنا آپ کے لیے مفید ہوگا۔ تاہم تعلیمی زمانے میں فکر روزگار کو اپنے اوپر اس طرح سوار کر لینا کہ تعلیم متاثر ہونے لگے مناسب نہیں ہوگا۔ تعلیمی معیار آپ کا جس قدر بلند ہوگا، روزگار کی راہیں اسی قدر آسان ہوں گی۔ روزگار کی فکر اس انداز سے کریں کہ وہ آپ کے علمی معیار کو بلند کرنے میں معاون ہو، نہ کہ علمی معیار میں گراوٹ کا سبب بن جائے۔ روزگار کے مواقع بے شمار ہیں۔ ایسا نہیں کہ دینی اداروں سے فارغ ہونے والے فضلاء کے لیے دنیا میں روزی کمانے کے مواقع کم ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مواقع بہت زیادہ ہیں، شرط یہ ہے کہ اپنی تعلیمی زندگی میں اعلیٰ صلاحیتوں کو اچھی طرح پھلنے پھولنے کا موقع دیں۔ اپنی صلاحیتوں کو خوابیدہ چھوڑ کر آپ اگر یہ توقع رکھیں کہ دنیا والے آپ کے لیے راستے کشادہ کر دیں گے تو یہ دانش مندی نہیں ہے۔ اس وقت روزی کے معاملے میں دنیا والوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ ہر کاروبار میں مقابلہ ہے اور ہر ملازمت میں مقابلہ ہے۔ خود غرضی اور حرص میں روز افزوں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے میں مقابلہ میں اترنے کی صلاحیت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں عربی زبان کے ماہرین کی بھی مانگ ہے اور اسلامی علوم کے ماہرین کی بھی طلب ہے۔ پھر اگر کوئی عربی زبان کے ساتھ انگریزی زبان کا بھی ماہر ہو جائے تو اس کی مانگ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی اسلامی علوم کے ساتھ کچھ جدید علوم سے بھی بخوبی واقف ہو جائے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر صنعت و تجارت کے بہت سارے میدان ایسے ہیں جہاں فضلائے مدارس جا کر قسمت آزمائی کر سکتے ہیں۔ غرض حصول کمال کو نشانہ بنا کر محنت کریں۔ کمال کی قدر ہر جگہ اور ہر زمانے میں رہی ہے۔ اچھے معلم کی سب کو ضرورت ہے۔ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد کسب معاش کے بہت سارے ذرائع سامنے آ سکتے ہیں، تاہم ایک میدان ابھی بالکل خالی ہے اور امت کو اس میدان کے لیے بڑی تعداد میں مردان کار کی ضرورت ہے، اور وہ ہے جدید طرز کے اسکولوں میں عربی اور اسلامیات جیسے مضامین کی انگریزی زبان میں جدید طریقوں کے مطابق تدریس کی صلاحیت۔ اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں میں بڑی تیزی سے یہ رجحان پھیل رہا ہے کہ بچوں کو ایسے اسکولوں میں تعلیم دلائی جائے جہاں عربی اور دینی تعلیم کا بھی مناسب انتظام ہو۔ مکمل طور سے دینی مدرسے کی تعلیم کے لیے ذہن بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ دینی تعلیم ہو جائے، اس ضرورت کا احساس عام ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے ذریعے قائم ہونے والے اسکولوں میں اس ضرورت کی تکمیل کو اہمیت بھی دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں میری معلومات کی حد
تک سب سے بڑا مسئلہ اچھے اساتذہ کی فراہمی کا ہے۔ ایسے اساتذہ کی فراہمی جو ایسے جدید طرز کے اسکولوں میں بہتر کارکردگی پیش کر سکیں۔ باصلاحیت ہونے کی صورت میں ان کی تنخواہیں بھی بہتر ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عربی درسگاہوں میں معلمین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خود عربی مدارس قحط الرجال کا شکار ہیں اور اچھے اساتذہ کے لیے ترس رہے ہیں۔ صحیح مشورے دینے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ زندگی گزارنے والے بہت سارے مسائل سے دوچار رہتے ہیں اور انہیں مفید مشوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشورے دینا اب ایک کاروبار بن گیا ہے۔ تجارتی معاملات میں لوگ حلال و حرام کے مسائل سے واقف ہونا چاہتے ہیں۔ آج حلال و حرام کے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن کے سلسلے میں لوگ پریشان رہتے ہیں۔ خاندانی زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں جن میں لوگ صرف جائز ناجائز نہیں جاننا چاہتے، بلکہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خوشگوار ازدواجی اور خاندانی زندگی کیسے گزاری جائے۔ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے سلسلے میں لوگ رہنمائی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مادہ پرستی کی شکار زندگی میں روحانی اضطراب اور قلبی بے سکونی عام ہے، اور لوگ پیاسے ہیں کہ کوئی ان کے اضطراب اور بے چینی کو دور نہیں کر سکے تو کچھ مداوع کر دے۔ غرض مشورے دینے کا میدان بہت وسیع ہے، اور وہ طلبہ جن کی قرآن و سنت سے اچھی واقفیت ہو، جو امت کے اکابر کی قیمتی رہنمائیوں سے آگاہ ہوں، جن کی عربی زبان میں موجود بے شمار نسخہ ہائے حیات اور گنج ہائے حکمت تک رسائی ہو، اور جن کے دل ایمان و یقین کی روشنی سے منور ہوں، وہ مسائل سے دوچار انسانوں کے لیے بہت مفید ہو سکتے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی کمزوریوں کو باقی نہ رہنے دیں۔ تعلیم گاہ میں ہر مضمون اور زبان کے اپنے ابتدائی درجات ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر طالب علم کو ابتدائی درجوں میں جو کچھ سیکھنا ہے وہ اچھی طرح سیکھ لے، اور اعلیٰ درجات کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے ان کمیوں کو پورا کر لے جن کے لیے ابتدائی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہو پاتا۔ اونچے درجوں میں بہت سے ایسے طلبہ پہنچ جاتے ہیں جو نہ درست عبارت پڑھ پاتے ہیں، نہ صحیح الفاظ اور جملے لکھ پاتے ہیں۔ اس کوتاہی کا پہلا ذمہ دار خود تعلیمی ادارہ ہوتا ہے۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں باقی رہ جانے والی پرانی کمزوریوں کو دور کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ اگر طالب علم کی شخصیت میں کوئی پہلو ابتدائی درجات میں ناقص رہ جائے تو وہ آخر تک تشنہ تکمیل ہی رہتا ہے، سوائے اس کے کہ اپنی کمیوں کو وہ خود کسی طرح دور کر لے۔ تاہم اگر ادارے کی طرف سے اس کا انتظام نہ ہو اور ذمہ داران ادارہ ایسی کسی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو طالب علم کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کمزوری کا سبب کوئی بھی ہو، لیکن یہ ہے تو وہ اس کی اپنی شخصیت کی کمزوری۔ ادارے کو الوداع کہنے کے بعد اسے خود اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرنی ہے۔ غلط لکھنے، غلط پڑھنے اور غلط بولنے پر اسے ہی تو رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی لیے وہ فیصلہ کرے کہ اسے خود ہی اپنی کمزوریوں سے واقف ہو کر انہیں دور کرنا ہے۔ شخصیت کی کمیوں کو دور کرنے کی سب سے مناسب جگہ اور سب سے مناسب وقت تعلیمی ادارہ اور طالب علمی کا زمانہ ہے۔ وہاں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوتا ہے، اساتذہ بھی میسر ہوتے ہیں اور مختلف صلاحیتوں کے حامل طلبہ بھی ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے خود کو بہتر بنانے کا کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن درسگاہ سے کمزوریوں کو ساتھ لے کر نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر ان کا ساتھ رہے، بلکہ جب جس کمزوری کا احساس ہو جائے اسے دور کرنے کی فوری کوشش کرنا شخصیت کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے۔ یاد رہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کا اصل وقت وہی ہے جب ان کے ہونے کا احساس ہو جائے۔ معمولی کمیوں کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔ بڑے آدمیوں کی شخصیت کو معمولی کمیاں بھی متاثر کر دیتی ہیں۔ ایک فاضل مدرسہ کی صلاحیت بہت اچھی تھی، لیکن بلیک بورڈ پر لکھتے ہوئے ان کی ہینڈ رائٹنگ بہت خراب ہو جاتی تھی۔ محض یہ چھوٹی سی کمی ان کی تقرری کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ ایک استاد بڑے ذی علم تھے، لیکن ان کا تکیہ کلام وہ جو ہے اتنا زیادہ تھا کہ ان کا درس کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ ایک مقرر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مائک سے کتنے فاصلے پر رہنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے ان کی تقریر ٹھیک سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک مقالہ نگار کو یہ اندازہ
نہیں ہوتا تھا کہ محدود وقت کے اندر مقالہ کیسے پیش کریں، اور اس کی وجہ سے مقالے کا اصل حصہ وہ کبھی پیش ہی نہیں کر پاتے تھے۔ کوشش کیجیے کہ شخصیت میں کوئی معمولی کمی بھی نہ رہے، ہر کام کو احسن طریقہ سے کرنے کا مزاج بنائیے اور اس کی مشق کیجیے۔ سخت کوشی کی محنت کریں۔ مشہور محدث محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ انہیں سالانہ 12,000 درہم ملا کرتے تھے۔ ان کے اوپر اہل خانہ کی ذمہ داری بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ سال بھر میں پوری رقم خرچ کر ڈالتے تھے اور کچھ بچاتے نہیں تھے۔ ان کے ایک خیر خواہ نے ان سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ آج آپ کو اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں کل اپنا فیصلہ بدل لیں، اس لیے کچھ رقم مشکل حالات کے لیے جمع کر کے رکھیے۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، میں مصر میں اتنے سال رہا، اس دوران میری خوراک، میرے کپڑے، کاغذ اور روشنائی، جو کچھ بھی میں اپنے اوپر سال بھر خرچ کرتا تھا، سب کچھ ملا کر 20 درہم ہوتا تھا۔ اب سوچو، اگر ابھی جو مل رہا ہے وہ رک بھی گیا تو کیا اتنا بھی نہیں ملے گا جتنے میں پہلے کام چل جایا کرتا تھا؟ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک حکیمانہ بات ہے جو محدث نے فرمائی، آدمی جب کم خرچ کی زندگی کا کسی زمانے میں عادی ہوتا ہے، پھر اگر خدا اسے کسی وقت زیادہ بھی دے تو اس سے نفع اٹھانے یا دوسروں کو نفع پہنچانے میں وہ تنگی نہیں محسوس کرتا۔ بقول مروزی، جس نے 20 درہم سالانہ کے اندر مصر میں برسوں گزارا ہو، اس کی نگاہ میں 12,000 سالانہ کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ ہوا تو خرچ کیا، ورنہ 20 درہم والی زندگی کا تجربہ تو موجود ہی ہے، پھر اسی حالت کی طرف واپس ہونے میں اس کو خوف و خطر کیوں محسوس ہوگا جو ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہیں 20 درہم والی زندگی سے کبھی واسطہ ہی یا سابقہ ہی نہ پڑا ہو۔ بہرحال ہندوستان کے باہر ہو یا اندر، مسلمانوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد اسی پر قائم کی تھی۔ طالب علمی کے زمانے میں خواہ مخواہ ایٹیکیٹ آموزی، صفائی اور خدا جانے کن کن ناموں کا پردہ ڈال کر آج طلبہ کو جن تنعمات لایعنی کا عادی بنایا جاتا ہے، ہمارے اسلاف اس کو بالکل غیر ضروری سمجھتے تھے۔ انفوان شباب میں مشقتوں صعوبتوں کو بہرحال آدمی جھیل لیتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ شباب کی انہی گرمیوں کے بعد آئندہ زندگی کی سردیوں اور سہولتوں کا صحیح لطف حاصل ہوتا ہے۔ سرد گرم چشیدہ زندگی اپنے اندر جو پختگی رکھتی ہے، سیرت و کردار کی یہ استواری ان لوگوں میں تلاش کرنا فضول ہے جن کی پوری زندگی سرد ماحول میں گزری ہو، الا ماشاء اللہ۔ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی۔ جسم کی صحت اور چہرے کی رونق کا خیال رکھیں۔ بڑے بڑے کاموں کو انجام دینے کے لیے اچھی جسمانی صحت نہایت ضروری ہوتی ہے۔ ورزش کا اہتمام اور مقوی غذاؤں کا انتظام ضرور کریں۔ کچھ بادام اور دودھ جیسی مفید غذاؤں کے لیے گنجائش پیدا کریں، لیکن اگر ان چیزوں کے لیے گنجائش نہ نکل سکے تو چنا بھی نہایت مفید غذا ہے جو غریبوں کا بادام ہے۔ پان کھانا، بیڑی، سگریٹ پینا، گٹکھا کھانا نہایت نقصان دہ ہے۔ تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ یہ لعنت ہمارے دینی اداروں میں بھی پوری طرح پھیل گئی ہے۔ اس سے مکمل اجتناب لازم ہے۔ پانی زیادہ مقدار میں پینے کے بہت فائدے ہیں۔ صاف ستھرا پانی پینے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ہوٹل کی چائے، کولڈ ڈرنکس اور مٹھائیوں کے مقابلے میں تازہ پھلوں اور مقوی چیزوں کا استعمال کرنا بدرجہ بہتر ہے۔ لوگ غربت اور تنگ دستی کے باوجود سگریٹ، بیڑی اور گٹکا جیسی صحت کو تباہ کرنے والی چیزوں کے لیے گنجائش نکال لیتے ہیں، تو اپنی صحت کا خیال رکھنے والے بھی اپنی صحت بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش تو نکال ہی سکتے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث پاک کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے گندے خیالات، غلط کاموں اور بری عادتوں سے دور رہیں۔ گناہ کے کام اللہ کی رحمت سے محروم کرتے ہیں، علم و حکمت سے مالا مال نہیں ہونے دیتے اور چہرے کی رونق چھین لیتے ہیں۔ مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے،
طالب علم کو عموماً اور طالب دین کو خصوصاً گناہوں سے عموماً اور شہوت کے گناہوں سے خصوصاً سخت پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ گناہوں سے تمام اعضاء عموماً، دل و دماغ خصوصاً بہت ضعیف ہو جاتے ہیں اور حسن بھی جاتا رہتا ہے اور چہرہ بدنما پیلا ہو جاتا ہے، دیکھنے میں خراب معلوم ہوتا ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ سماجی سرگرمیوں سے معاشرے میں احترام اور عزت ملتی ہے۔ بعض لوگ تو سماجی کاموں کو اپنی پہچان بنا لیتے ہیں اور سماجی کارکن کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان عام طور سے سماجی سرگرمیوں میں پیچھے رہتے ہیں اور مسلم سماج کے بہت سارے مسائل جو سماجی سرگرمیوں کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں، بے توجہی کا شکار رہتے ہیں۔ دینی مدارس کو اپنی مثبت پہچان بنانے کے لیے سماجی کاموں میں قابل لحاظ کردار ادا کرنا چاہیے۔ طلباء مدارس اور فضلائے مدارس کو بھی حسب موقع سماجی سرگرمیوں کے میدان میں اپنی اسلامی پہچان کے ساتھ آنا چاہیے۔ آج سماجی کاموں میں دیانتداری کے نہ ہونے کا شکوہ کیا جاتا ہے۔ طلباء اور فضلائے مدارس یقیناً اس کمی کو بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی سماجی خدمت تو یہی ہے کہ عوام کی جہالت دور کی جائے، ان کو خواندگی کی اس سطح پر لایا جائے کہ وہ دینی کتابیں پڑھ سکیں۔ اس سلسلے میں مہمات بھی منائی جائیں اور رضاکاروں کے گروپ بنا کر مستقل کام بھی کیا جائے۔ اس طرح ایک بڑی سماجی خدمت یہ ہے کہ سماج میں موجود غلط رسم و رواج مٹائے جائیں۔ اس سلسلے میں اپنی آواز بھی بلند کی جائے اور اسلامی کردار کا نمونہ بھی پیش کیا جائے۔ خادم انسانیت کی پہچان بنائیں۔ دینی مدارس کے طلباء اور فضلہ کے بارے میں اگر شرپسند عناصر کوئی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں تو ان طلباء اور فضلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام سماج میں اپنی ایک اچھی پہچان بنائیں۔ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے بھروسے کے قابل بن جانا سب سے اچھی پہچان ہے۔ بعثت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ صادق اور امین تھے، یعنی لوگ آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے میں ان کی مدد کرتے تھے اور بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے۔ آج بھی طلبہ مدارس اور اکثر فضلائے مدارس کا حلیہ اور وضاقتہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے نمائندوں کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے لیے زیادہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے رویے سے اسلام کی بھرپور ترجمانی کر سکیں۔ سفر ہو یا حضر، ہر جگہ خدمت کے موقع مہیا ہوتے ہیں اور خدمت کا شوق رکھنے والے موقع نکال ہی لیا کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی مولانا عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق خدمت سننے کے لائق ہے کہ صبح کو جب وہ اپنے گھر کا سودا لینے جاتے تو محلے کی جتنی بیوائیں تھیں یا ایسے گھرانے تھے جہاں مرد نہیں صرف عورتیں اور بچے تھے، ان کے گھروں کو جاتے اور فرماتے تمہیں بھی کچھ منگوانا ہو تو بتا دو۔ جواب ملتا ہاں مولوی صاحب، ہمارے واسطے اتنا دھنیا لے آنا، اتنی پیاز لے آنا، اتنا گوشت لے آنا، اتنی ترکاریں لے آنا۔ پتہ نہیں کتنے گھروں کا سودا سلف لاتے تھے، ان کے پیسے لیتے اور خریداری کر کے گھر گھر پہنچاتے تھے۔ ہمارے ملک میں آج بھی ناخواندگی اور نیم خواندگی بہت زیادہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی اپنے بہت سارے مسائل کے حل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ پاسپورٹ فارم، حج فارم اور بہت سارے فارم سمجھنے اور بھروانے کے لیے کسی جانکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دینی مدارس کے ہر فارغ کو ایسے تمام ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے لوگوں کا سب سے بڑا مددگار ہونا چاہیے۔ معاشرے کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پڑھا لکھا ہونا معاشرے کی عام ضرورتوں کے لیے بھی مفید ہے۔ خدمت کے شوقین افراد کے پاس ایک فائل ہو جس میں مفید معلومات اور کام آنے والے فارمز اور گائیڈ لائنز جمع کرتے رہیں۔ غیر مسلم سماج سے انسیت پیدا کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ مسلم سماج کے دیگر لوگ تو غیر مسلم سماج سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے تجارت پیشہ لوگ، ڈاکٹر حضرات، اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ، کسان اور صنعت کار اشخاص۔ لیکن مدرسے سے فارغ علماء و فضلہ مسلم سماج سے تو قریب ہوتے ہیں مگر غیر مسلم سماج سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ برادران وطن دین کی تعلیمات کو اس کے اصل حاملین سے براہ راست نہیں معلوم کر پاتے۔ دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو برادران وطن کے ذہنوں میں طالبان علوم نبوت کی غلط تصویر بنانے میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ براہ راست رابطہ نہ ہونے کی صورت میں میڈیا اور دوسرے لوگ جو تصویر بنانا چاہتے ہیں وہ آسانی سے بن جاتی ہے۔
ان دونوں بڑے نقصانوں کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ دینی مدارس کے طلباء، اساتذہ اور فارغین برادران وطن سے قریبی تعلقات استوار کریں۔ اس راہ میں جو بھی حجابات اور رکاوٹیں پائی جاتی ہیں ان کو جائز حدوں میں دور کریں اور خالص انسانی بنیادوں پر ان سے قربت پیدا کریں۔ برادران وطن کے ساتھ ہمارا میل جول بڑھے گا تو غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اس طرح ہماری اصل تصویر ان کے سامنے آئے گی جو میڈیا کی بنائی ہوئی تصویر سے کہیں زیادہ سچی اور دلکش ہوگی۔ تعلیم کے لیے یکسوئی ضروری ہے۔ تعلیمی زندگی میں بدلتے ہوئے زمانے کو سامنے رکھ کر شخصیت کی ہمہ جہت تیاری ضروری ہے۔ اس کتاب میں اس تیاری کے بہت سارے پہلو بتائے گئے ہیں، لیکن یہ تیاری اس طرح ہو کہ تعلیم کے لیے یکسوئی بھی برقرار رہے۔ تعلیم کے لیے یکسوئی پر ہمارے بزرگوں نے بہت زور دیا ہے۔ جو بزرگ سلوک کی راہوں کے قائل ہیں، انہوں نے تو اسے بھی صحیح نہیں سمجھا کہ طالب علم کے زمانے میں کوئی کسی شیخ سے بیعت ہو کر سلوک کے سفر کا آغاز کرے۔ اخبار بینی اور ریڈیو سننے سے بھی منع کیا جاتا، خواہ اہل اسلام کی خبریں جاننا مقصود ہو۔ دوست بنانے سے بھی منع کیا جاتا، خواہ نیک دوست ہوں۔ ان حضرات کا کہنا تھا کہ جس طالب علم کو دوستی کی عادت ہو، چاہے کتنا بھی ذہین ہو، اس کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی سمجھایا جاتا تھا کہ درس چھوڑ کر نفل عبادت میں مصروف کر دینا بھی شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد سبق چھوڑ کر لمبی نفلوں کی نیت باندھ لی تو اس پر والد محترم نے سخت تنبیہ کی اور کہا یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دین کا علم یکسوئی کے بغیر نہیں حاصل ہوتا۔ اس یکسوئی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فکر اس کی ضرور ہونی چاہیے کہ شخصیت کا ہمہ جہتی ارتقاء ہو، لیکن طلب علم کی دھن اور کیفیت میں کوئی خلل بھی نہ پڑے۔ اس زمانے میں مدرسے کی تعلیم کے دوران مختلف قسم کے پرائیویٹ امتحانات دینے کا بھی سلسلہ چل پڑا ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں، تاہم اس کا بہت بڑا نقصان یہ سامنے آتا ہے کہ طلبہ کی زیادہ توجہ علم دین سے ہٹ کر ادھر منتقل ہو جاتی ہے۔ طالب علم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ علم دین کو بخوبی حاصل کرنا اس کی اولین ترجیح ہے، اور باقی تمام چیزیں اس شرط کے ساتھ ہوں گی کہ علم دین کی کوئی حق تلفی اور ذرا بھی اس سے بے توجہی نہیں ہوگی، ورنہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پرائیویٹ امتحانوں کی سندیں تو کام نہیں آئیں اور علم دین بھی ناقص رہ گیا۔ مدرسے کی زندگی میں اگر وہ نہیں سیکھا جو سیکھنے کے لیے مدرسے میں آئے تھے تو یہ بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ تمام مدارس کو اپنا سمجھیں۔ ہندوستان میں مختلف طرح کے مدارس ہیں، ان کی الگ الگ خصوصیات ہیں، گو کہ وہ الگ الگ مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ سب امت کے مدارس ہیں اور ان میں بنیادی طور پر دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان مدارس کے درمیان دوریاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں ان دوریوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ویسے بھی وہ دوریاں ہم نے پیدا نہیں کی ہیں تو ہم ان کا حصہ کیوں بنیں؟ ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم تمام دینی مدارس کو اپنی درسگاہ، تمام اہل علم کو اپنا معلم اور دینی مدارس کے تمام طلباء کو اپنا ہم سبق سمجھیں اور ان کے ساتھ خیر خواہی اور اخوت کا رشتہ قائم رکھیں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ایک مدرسے سے فراغت کے بعد ان دوسرے مدارس میں بھی داخلہ لیں جو کسی اور میدان میں امتیازی تعلیم کے لیے معروف ہوں۔ مدارس سے فراغت کے بعد تخصص کے لیے مختلف ادارے ہیں، ان میں داخلہ بھی صرف تعلیمی استعداد بڑھانے کی رغبت کے تحت لیں اور کسی مکتب فکر سے تعلق اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ دیکھا گیا کہ جو طلباء مختلف مکاتب فکر کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا علمی اور فکری افق وسیع تر ہو جاتا ہے، ان کے دل میں کشادگی بھی زیادہ ہوتی ہے اور ملی شعور گہرا اور قوی تر ہوتا ہے۔ بڑوں کے اختلافات میں نہ پڑیں۔ ایک ملاقات میں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے زمانہ قریب کے بزرگوں کے باہمی اختلافات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک قیمتی اصول بیان کیا۔ فرمایا، بڑوں کے اختلافات میں چھوٹوں کو فریق نہیں بننا چاہیے۔ یہ اصول بہت اہم اور مفید ہے۔ اگر ہم اس اصول کو حرز ذہن بنا لیں تو بہت سے اہل علم و فضل کے فیوز و برکات سے محروم ہو جانے سے بچ جائیں گے اور اپنے ہم عمروں اور ہم عصروں کے درمیان میں محدود ہونے کے بجائے بہت وسیع ہو جائیں گے۔
جو لوگ بڑوں کے اختلافات کو اپنا اختلافات نہیں بناتے ان کے بزرگوں کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے اور ان کے ہم عصروں اور دوستوں کا حلقہ بھی بہت وسیع ہوتا ہے۔ ہر صاحب علم و ذوق سے ان کے اچھے اور مخلصانہ تعلقات ہوتے ہیں۔ فقہ و حدیث کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سیرت کے امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کس قدر شدید چشمک تھی، اس کے باوجود ساری ملت ان دونوں بزرگوں کے علم سے فیض یاب ہوتی ہے۔ یہی رویہ ہمیں دور حاضر کے ان بزرگوں کے بارے میں بھی اختیار کرنا چاہیے جن کے درمیان مختلف اسباب کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہوئی ہیں اور یہ اختلافات بسا اوقات شدت بھی اختیار کر گئے ہیں۔ طالب علمانہ مزاج رکھنے والے چھوٹوں کے شایان شان یہی ہے کہ وہ بڑوں کے اختلافات اور نا اتفاقیوں کو قطعاً نظر انداز کریں اور سارے بزرگوں کے علم و فضل کی قدر کرتے ہوئے ان سے استفادے کا تعلق استوار رکھیں۔ بلند نصب العین کا سچا شعور پیدا کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ طلبہ مدارس اور فضلہ مدارس کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ وہ وارثان علوم نبوت ہیں، وہ دراصل رہنمائی امت ہیں۔ تمام انسانوں کے سامنے دین کی صحیح تصویر پیش کرنی سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے۔ امت مسلمہ کو اس کا بھولا ہوا مقام و منصب یاد دلانا اول نمبر پر ان کا نصب العین ہے۔ مسلمانوں میں فکر و عمل کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا اور ان کے ازالے کی تدبیر ڈھونڈنا دراصل انہی کا کام ہے۔ مسلم جماعتوں اور اداروں کو ہر طرح کی کمزوریوں سے بچانا، ہر طرح کے انحرافات سے خبردار کرنا اور ان کی مستقل نگرانی و نگہبانی کرنا ان کا فرض ہے۔ امت میں فکر اور عمل کی سطح پر تجدید و اجتہاد کے سفر میں رہبری کا مقام انہی کو زیب دیتا ہے اور وہی اس کے لیے سب سے مناسب ہیں۔ وہ انسانی معاشرے کا نمک ہیں اور نمک کا کام فساد کو روکنا ہوتا ہے۔ خود نمک اگر فساد کا شکار ہو جائے تو پھر فساد کا انسداد کیسے ہوگا؟ اس سلسلے میں یہ عزم ہونا چاہیے کہ فراغت کے بعد کوئی نہ کوئی دینی سرگرمی ضرور زندگی کا نمایاں معمول رہے گی۔ کسی مسجد میں جمعہ کا خطبہ اپنی ذمہ داری لیں، اصلاح معاشرے کی کسی انجمن میں شامل ہو کر اس میں ممتاز کارکردگی دکھائیں، کسی مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیں۔ مفتی احمد صاحب خان پوری فضلہ کو یوں نصیحت فرماتے ہیں: آپ حضرات جہاں جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہاں ہفتہ میں ایک دن درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیں، 7 دن مطالعہ کریں اور ایک دن کچھ کہیں۔ لوگوں کے لیے جو چیزیں مفید ہیں وہ پیش کریں۔ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن کریم کا تذکیر والا جو پہلو ہے اس کو اجاگر کریں۔ اس میں اتنی برکت ہے، جب آپ یہ سلسلہ شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ مفتی صاحب کی ایک اور نصیحت جو بہت قیمتی اور قابل قدر ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں: آج کل اخباروں میں ایسی بحثیں چھڑ جاتی ہیں جن کی وجہ سے مومن کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان نوجوان اس سے واقف ہی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا مسئلہ چھیڑا گیا ہو تو فوراً اس پر اسلامی تعلیمات کیا ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ ہر چیز میں نبوی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ نئی حقیقتوں کا سامنا کریں۔ اس تعلق سے مولانا حنیف صالح نے بڑی جرأت مندانہ گفتگو کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: میرے عزیزو، اس وقت حقیقت پسندی کی ضرورت ہے۔ اس وقت زمانہ ترقی کر گیا، جدید چیلنج سامنے آ گئے، نئے نئے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ جدید جاہلیت سادہ جاہلیت سے بہت زیادہ ضرر رساں ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ملحد بنانے کے پروگرام شروع ہو چکے ہیں۔ قرآن و احادیث میں اشتباہ پیدا کرنے کی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ گریجویٹ طبقہ کو قرآن و حدیث سے منکر ہو کر بھی مومن رہنے کا تصور دیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کا منکر خارج عن الایمان ہے۔ ایسے وقت میں قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ عضو علیہ بالنواجذ اور سطحی مطالعہ، سطحی تفسیر، سطحی فقہ دانی یا اپنے حضرت کی عظمت و توقیر کافی نہیں ہے، بلکہ گہرائی، گہرائی اور حالات کے مطابق ٹھوس دلائل، مستحکم و متنوع مطالعہ اور حقیقت پسندی کی ضرورت ہے۔ اب کوئی یہ سننے کو تیار نہیں کہ یہ تو میرے حضرت کا قول ہے، یہ میرے حضرت کا معمول ہے، اس سے شاید آپ اپنے حلقہ اثر میں کامیاب ہو جائیں۔
لیکن مخالف بلکہ بہت سے حقیقت پسند اسے قبول کرنے کو کسی بھی شکل میں تیار نہیں ہیں۔ قیادت و امامت کے آفاقی اصول۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، انسانوں کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ قوموں کی امامت اسی گروہ کو ملتی ہے جو علم کی قوت سے مالا مال ہوتا ہے۔ لیکن علم کی قوت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس سلسلے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے درج ذیل اقتباسات حوصلہ مند طلباء کے لیے یقیناً بصیرت افروز ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، سمع سے مراد دوسروں کی فراہم کردہ معلومات حاصل کرنا ہے، بصر سے مراد خود مشاہدہ کر کے واقفیت بہم پہنچانا ہے، اور فؤاد سے مراد ان دونوں ذرائعوں سے حاصل کی ہوئی معلومات کو مرتب کر کے نتائج اخذ کرنا ہے۔ یہی تین چیزیں مل کر وہ علم بنتا ہے جس کی قابلیت انسان کو دی گئی ہے۔ جو انسان انفرادی طور پر ان تینوں قوتوں سے کم کام لے رہے ہیں وہ پست اور مغلوب رہتے ہیں، انہیں تابع اور مطیع بن کر رہنا پڑتا ہے، ان کا کام پیچھے چلنا ہوتا ہے، بخلاف اس کے کہ جو ان تینوں سے زیادہ کام لیتے ہیں وہ برتر و غالب ہوتے ہیں، متبوع اور مطاع بنتے ہیں، رہنمائی اور پیشوائی انہی کے حصے میں آتی ہے۔ ایک گروہ انسانوں کا امام اس وقت بنتا ہے جب وہ ایک طرف ان معلومات کا زیادہ سے زیادہ حصہ جمع کرتا ہے جو ماضی اور حال کے انسانوں سے حاصل کی ہو سکتی ہے، دوسری طرف خود اپنے مشاہدے سے مزید معلومات فراہم کرنے میں لگا رہتا ہے، تیسری طرف ان دونوں قسم کی معلومات کو مرتب کر کے ان سے نتائج اخذ کرتا ہے اور پھر ان نتائج سے کام لیتا ہے۔ پہلے کی جو چیزیں غلط ہوتی ہیں کم از کم اس کے اخذ کردہ نتائج کے لحاظ سے غلط ثابت ہوتی ہیں، ان کی اصلاح کرتا ہے۔ پہلے کی جن چیزوں کا نقص کم از کم اس کے فہم کے لحاظ سے اس پر کھلتا ہے ان کی تکمیل کرتا ہے، اور جو نئی چیزیں علم میں آتی ہیں ان سے اپنی حد وسیع تک زیادہ سے زیادہ کام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صفات جب تک اس گروہ میں تمام انسانی گروہوں سے زیادہ رہتی ہے وہی پورے نوع کا امام ہوتا ہے۔ امامت خواہ وہ آگ کی طرف لے جانے والی ہو یا جنت کی طرف، بہرحال اس گروہ کا حصہ ہے جو سمع و بصر و فؤاد کو تمام انسانی گروہوں سے بڑھ کر استعمال کرے۔ یہ انسان کے حق میں اللہ کا بنایا ہوا اٹل ضابطہ ہے اور اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہے۔ کوئی گروہ خواہ خدا شناس ہو یا نہ خدا شناس، بہرحال وہ یہ شرط پوری کرے گا تو دنیا کا امام بن جائے گا، اور نہ کرے گا تو مقتدی ہی نہیں بلکہ اکثر حالات میں مطیع بھی بننے سے نہ بچ سکے گا۔ آپ کو جس چیز نے امامت کے منصب سے ہٹایا اور نا خدا شناس اہل مغرب کو اس پر لا بٹھایا وہ دراصل یہی ضابطہ ہے۔ آپ کے ہاں مدت ہائے دراز سے علم کی جو حالت تھی اس میں بصر و فؤاد دونوں معطل تھے، اور سمع کا کام بھی پہلے کی حاصل شدہ معلومات فراہم کرنے تک محدود تھا۔ بخلاف اس کے ناخدا شناس یورپ علم کے میدان میں آگے بڑھا اور اس نے سمع سے بھی آپ سے بڑھ کر کام لیا، اور بصر و فؤاد کا کام پچھلی 2.5-3 صدیوں میں تمام تر اسی نے انجام دیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا، اور یہی ہوا کہ وہ امام بن گیا اور آپ مقتدی بن کر رہ گئے۔ دنیا کی واحد خدا شناس جماعت ہونے کی وجہ سے آپ پر جو فرض عائد ہوتا ہے اس کو آپ انجام نہیں دے سکتے جب تک آپ ناخدا شناس لوگوں سے دنیا کی امامت کا منصب چھین کر خود اس پر قبضہ نہ کریں، اور اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ آپ مجرد سماعی علم پر قناعت کا خیال چھوڑ دیں اور بصر و فؤاد سے نہ صرف کام لیں بلکہ اس میں دنیا کے تمام گروہوں پر فوقیت لے جائیں۔ بلند دماغ اور گرم دل کی جستجو کریں۔ منصب کا شعور ہو اور ساتھی فکر و نگاہ کی بلندی اور قلب و جگر کا سوج ہو تو یقیناً دینی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء اور فضلہ امت اور انسانیت کی امامت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی سوج و تپش میں ڈوبی ہوئی آواز ہمیں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ آج ہمارے فضلہ اس روح سے خالی، ان کی کیفیات سے عاری اور اس قوت سے محروم ہیں جو لوگوں کو نئے سرے سے سوچنے اور بدل جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ زمانہ بڑا حقیقت شناس ہے، وہ صرف بلندی کے سامنے جھکتا ہے۔ دماغ بلند دماغ کے سامنے جھکتے ہیں، اور خالی اور سرد دل معمور اور گرم دل کا لوہا
مانتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں دماغی انحطاط بھی روز افزوں ہیں اور قلبی افسردگی بھی روبہ ترقی۔ مقررین اور واعظین کی اب بھی کمی نہیں، مگر بقول حضرت جگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرہ پر یقین کا نور نہیں۔ آخری بات، عاشقانہ کیفیت۔ علمی دنیا میں مقام بنانے کے لیے کیسی دھن، کیسا جذبہ اور کیسی کیفیت مطلوب ہے، اس کے بارے میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ علم اور خدمت دین کی توفیق اسی کو حاصل ہوتی ہے جو قدر کے ساتھ اس کے لیے وہ محنت کرے جو اس کا حق ہے۔ یہ مدرسوں کے قاعدوں ضابطوں کے مطابق بس اسباق پڑھ لینا اور امتحان دے کر سند حاصل کر لینا کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم اور آپ کے والے کام، آپ کی نیابت تو وہ عظیم نعمت ہے اور آپ کی وہ بیش بہا میراث ہے جس کے لیے سچے عاشقوں کی سی لگن اور محنت اور قربانی ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر یہ عاشقانہ کیفیت اور لگن جب ہی پیدا ہوگی اور آپ عاشقوں والی محنت اور قربانی جب ہی کر سکیں گے جب آپ کو اس کا پورا شعور ہوگا کہ آپ کتنی بڑی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شعور کے بعد، اس عاشقانہ کیفیت کے بعد آپ کی حالت کچھ اور ہوگی۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرا من تو بس بلندی کا دیوانہ ہے، دنیا میں جو چیز اسے ملتی ہے اس سے افضل کا طالب ہو جاتا ہے، اور جب اسے وہ چیز بھی مل گئی جس سے افضل چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے تو اس سے بھی افضل چیز کا طالب ہو گیا، یعنی جنت کا۔